بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 ایسے بڑے گناہ جنہیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ 3 گناہ کبھی بھول کر بھی مت کر لینا ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ: اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے دوسرے گناہ بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا اور اکثر لوگ یہ گناہ کرتے ہیں۔ لوگ چھوٹے چھوٹے گناہ سمجھ کر کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو تو خیال بھی نہیں ہوتا کہ یہ جو گناہ ہم سے ہو رہے ہیں جان بوجھ کر یا انجانے میں، یہ وہ گناہ ہے جن کی بخشش نہیں ہے۔ بے شک آپ نماز قرآن پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، لیکن ان گناہوں کی سزا آپ کو ضرور ملے گی۔ 3 ایسے بڑے گناہ جس کی معافی اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں دیں گے۔ نمبر 1، حقوق العباد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ صحابہ کرام سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہمارے نزدیک مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس کوئی پیسہ اور دنیا کا سامان نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہت سی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دوسری مقبول عبادتیں لے کر آئے گا، مگر حال یہ ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا یا کسی کو مارا پیٹا ہوگا، تو اس کی نیکیوں میں سے اس حق والے کو اس کے حق کے بقدر نیکی دی جائے، ایسے ہی دوسرے حق والے کو اس کی نیکیوں میں سے اس کے حق کے بقدر نیکیاں دی جائیں گی۔ پھر اگر دوسروں کے حقوق چکائے جانے سے پہلے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان حقوق کے بقدر حقداروں اور مظلوموں کے گناہ جو انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے ان سے لے کر اس شخص پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اس شخص کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ ہے امت مسلمہ کا مفلس کہ بہت ساری نیکیوں کے باوجود حقوق العباد میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ناظرین، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ حقوق العباد سے جن چیزوں کا تعلق ہے، اگر ان میں سے ہم نے کوئی غلطی، کوئی گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ مثلاً کسی کا دل توڑنا، اور دل توڑنے کی کوئی ایسی خاص وجہ ہونی چاہیے، لیکن جس چیز سے شریعت نے منع کیا ہے کہ بلا وجہ کسی کا دل نہ دکھاؤ، تو اسی جگہ پر کسی کا دل دکھانے کی اجازت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، وہ بندہ ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، ہر گناہ کی قیامت کے دن اللہ نے کوئی نہ کوئی سزا رکھی ہے، لیکن کسی کے دل توڑنے والے کے لیے اللہ نے کیا سزا رکھی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، روز محشر اللہ جو سزا قتل کرنے والے کو دے گا وہی سزا کسی کے دل توڑنے والے کو دے گا۔ تو اس نے کہا، یا علی، قتل کرنا اور دل توڑنا، ان دونوں کی سزا برابر کیوں ہے؟ بات جب یہاں تک پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، کسی کو قتل کرنے سے انسان کا جسم مرتا ہے، کسی کا دل توڑنے سے انسان کی روح کو صدمہ پہنچتا ہے، نہ وہ مر سکتا ہے اور نہ ہی وہ جی سکتا ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے بروز محشر اس بدترین گناہ کی سزا یہ رکھی ہے کہ اس کی ساری نیکیاں ختم کر دی جائیں گی، اس کے مقدر میں دوزخ کو لکھ دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ دنیاوی زندگی میں بدترین گناہ کسی کا دل توڑنا ہے۔ ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، تو اگر کسی نے شرعی طور پر کسی کا دل دکھایا، مثلاً کسی بیٹے نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا، بھائی نے بھائی کا دل دکھایا، پڑوسی کے سامنے اپنی مہنگی چیزوں کی نمائش کرنا، اس کے سامنے بڑی بڑی باتیں کرنا، تو وہ بھی بندہ بہت سخت گناہ کا مرتکب ہے۔ دیکھنے میں کتنے معمولی گناہ ہے، لیکن اگر کسی کا دل دکھ رہا ہے تو قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا، اور یہ اس کو بہت مہنگا پڑے گا جب تک وہ بندہ اس سے معافی نہ مانگ لے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف نہیں کرے گا کیونکہ اس کا تعلق حقوق العباد سے، اور حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ یہ چیزوں کا دکھاوا تکبر کی علامت ہے۔ مردوں کو ٹخنے کھولنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ کیونکہ ٹخنے ڈھکے ہو تو تکبر پیدا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تکبر کرے گا قیامت کے دن چونٹی بنا کر چلایا جائے گا۔ اگر اللہ آپ کو کسی چیز سے نواز رہا ہے، 4
پیسے دے دیے، عزت دی، شہرت دی، تو یہ نہیں کہ آپ ایڑیاں مار کر چلنے لگو۔ نمبر 2، والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ نافرمان اولاد کی دنیائی سزائیں جہاں اولاد کے لیے عبرت کا سامان ہے، وہیں اس میں دنیا والوں کے لیے بھی درس و نصیحت ہے، تاکہ کوئی اولاد ماں باپ کا حق غصب نہ کرے، ان کی خدمت سے منہ نہ پھیرے، ان کے کھلانے پلانے اور دیکھ ریکھ میں کوتاہی نہ کرے، خاص طور سے جب دونوں بوڑھے ہو جائیں، چلنے پھرنے، کام کاج کرنے اور کمانے سے معذور ہو جائیں، تو ایسے وقت میں اولاد ان کا مکمل خیال کرے۔ نمبر 3، شرک کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور قرآن پاک سے واضح ہیں کہ جو شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس جرم کو نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے، اس کے سوا جس کو چاہے بخش دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس حال میں فوت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ میں نے کہا، اس کا مطلب کہ جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت معاذ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 باتوں کی نصیحت کی، ان میں سے ایک بات یہ ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اگرچہ تو مارا جائے یا جلایا جائے۔ تو ناظرین، ہمیں ان گناہوں سے بچنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں لے، تاکہ قیامت کے دن ہم جنت کو پا سکیں۔ ہمیں چاہیے کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں، تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی اور ہمیشہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔